اور وہ قومیں بہت زیادہ ترقی پذیر ہوئی ہیں جن ملکوں میں یہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا یہ فرمان ہے کہ ریاستیں یا ملک جو ہیں نا، جو ریاستیں ہیں یا ملک ہیں وہ کفر سے چل سکتی ہیں لیکن وہ ظلم سے نہیں چل سکتی، یعنی نا انصافی سے اور نا عدل سے نہیں چل سکتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کتنے عظیم لوگ تھے اور ہمارے حکمران کتنے عظیم تھے۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں غسان کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا ابن اہم، جبلہ بن اہم، وہ مسلمان ہوا، اسلام کو اس نے پڑھا، مسلمان ہو گیا، اور یہ جدی پشتی جو ہے وہ خاندانی طور پہ بادشاہ تھا، اور اس کی ریاست بڑی عظیم اور بڑی ریاست تھی کہ جو بڑی معاشی لحاظ سے بڑی مضبوط تھی۔ جب یہ مسلمان ہوا تو پھر اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں مدینہ منورہ بھی حاضری پیش کروں اور مکہ معظمہ بھی حاضری پیش کروں۔ یہ 500 گھوڑوں پر مشتمل قافلے کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا، مدینہ شریف حاضری دی، اور مدینہ منورہ حاضری دینے کے بعد یہ مکہ معظمہ آیا تاکہ میں طواف کعبہ کروں۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ جب یہ طواف کعبہ کر رہے، طواف کعبہ کرتے ہوئے اب اس نے وہ شاہی لباس پہنا ہوا تھا، وہ شاہی جبے کبے پہنے ہوئے تھے، اس کے پیچھے ایک مکہ شریف کا مسکین اور غریب آدمی بھی طواف کعبہ کر رہا تھا۔ اس کے جبے پہ اس غریب کا پاؤں آیا۔ اب چونکہ یہ نو مسلم تھا، نیا نیا مسلمان تھا، تو وہ زمانہ جاہلیت کی اکڑ اور غرور اس کے سر پہ سوار تھا، تو اس نے وہاں کھڑے کھڑے اس آدمی کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور تھپڑ اتنے زور سے مارا کہ اس آدمی کی یہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب وہاں پہ یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، وہاں پہ یہ تو نظام نہیں تھا کہ آپ آج کیس دائر کریں تو پھر آپ کی نسلیں کیس لڑیں گی، تو وہ فوراً حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شکایت کی، تو سیدنا فاروق اعظم نے اسے حاضر کر لیا اپنی بارگاہ میں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ تم سین حرم میں صرف کپڑے کے اوپر پاؤں آنے کی وجہ سے تم کسی کی ناک کی ہڈی توڑ دو؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، آپ کو پتہ نہیں کہ میں غسان کا بادشاہ ہوں؟ کیا آپ کو سفارتی آداب کا نہیں پتہ؟ یہ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جی سفارتی آداب ہیں، یہاں باہر کی قوتیں جو مرضی آگے کریں، کوئی نہیں، مہمان ہے۔ ملک اور ریاستیں پھر ایسے نہیں چلتی۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ سب سے بڑی جو چیز ہے وہ عدل ہے، یہاں کوئی سفارتی آداب اور بادشاہ یہ ساری چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی، پہلے عدل دیکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس کو راضی کر لے، اس کو منا لے، یہ تجھے معاف کر دے تو ٹھیک، وگرنہ صحن حرم میں جہاں تو نے اسے تھپڑ مارا تھا میں خود اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تجھے تھپڑ مرواؤں گا۔ اس کے تو وہم و گمان میں یہ چیز نہیں تھی، اس کی تو عقل چکر آ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیرے پاس ٹائم ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے تھوڑی سی مہلت دیں، میں اس کو راضی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرے پاس ساری رات کا ٹائم ہے، صبح میں تیرا فیصلہ سنوں گا، اگر یہ معاف کر دے گا تو ٹھیک ہے، وگرنہ سین حرم میں اسی جگہ پہ اسی آدمی سے میں تجھے تھپڑ مرواؤں گا۔ کس سے؟ ایک مسکین آدمی سے۔ کس کو؟ غسان کے بادشاہ کو۔ وہ راتوں رات یہاں سے بھاگا اور واپس اپنے ملک چلا گیا، اور جاتے ہی مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے۔ سیدنا فاروق اعظم کو خبر پہنچائی گئی تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اگر اس کے مقابلے میں پوری دنیا کے حاکم بھی یہاں میری ریاست میں کھڑے ہوتے تو میں انصاف کو مقدم رکھتا، پہلے انصاف قائم کرتا اور بعد میں ان کی بادشاہت کو دیکھتا۔ ایسے عدل ہوتا ہے، اور ایسی پھر یہی وجہ